الله الرحمن الرحيم ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا. صلوات. بیماروں کی شفا یابی، خاص طور پر جناب شمیم احسن صاحب، جناب سلمان جلالی صاحب، آپ کے ذہنوں میں عزیز و قادر میں فردوس شمیم صاحب، تمام حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی، خاص طور پر آج پوری دنیا میں جناب زینب کو سلام کرنے کے لیے شیرمن منعقد ہو رہا ہے۔ علی کی بیٹی کی فتح کا دن ہے۔ جلوس، مجالس، تمام امور بخوبی انجام پائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 33۔ اللہ نے اس کلام میں عظمت امام حسین کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو قرآن کی کچھ آیات نے مصداق نبی کے زمانے میں پایا، اور کچھ آیات نے مصداق نبی کی رحلت کے بعد پایا، کچھ آیات کا مصداق امام زمانہ کی آمد پر سامنے آئے گا۔ اللہ جو ایک قوم کو لے کر آئے گا، اللہ نے جو آخرت کو امت معدودہ تک مؤخر کیا ہے، وہ امت معدودہ عدد شدہ لوگوں کی آمد پر اس آیت کو سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کچھ آیات قرآن مجید کی، کیونکہ قرآن قیامت تک نازل کیا گیا کلام ہے، ہر زمانے میں نیا نظر آئے گا، ہر دور میں تازہ نظر آئے گا، کبھی قرآن پرانا نہیں ہوگا۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو ٹائم لیس ہیں، وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آئیں گے، ہر دور میں ایسا لگے گا جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے۔ قرآن کھولیں گے تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں گے علی کی آواز آتی نظر آتی ہے۔
آج کا کلام قرآن ہر زمانے میں ہمیں اس لیے نیا نظر آئے گا کیونکہ قرآن فطریات، عقلیات، جبلت، ضمیر اور حقیقت بشری سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کی سواریاں بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ سبحان اللہ انسان کے گھر بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ سبحان اللہ انسان کا لباس بدل گیا ہے مگر انسان نہیں بدلا۔ جو 1000 سال پہلے انسان تھا آج بھی وہی ہے، سبحان اللہ بلکہ بعض زاویوں سے پہلے والوں نے زیادہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ انسان نہیں بدلا، اور قرآن کا موضوع، اہل بیت کا موضوع انسان ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں ویسے ہی ہے جیسا آپ سے 1000 سال پہلے تھا، 4000 سال پہلے تھا، لہذا قرآن مجید ہمیں ہر دور میں نیا اور تازہ نظر آئے گا۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت امام حسین کی فضیلت کو یہ تمام ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ فرمایا اس آیت کا مصداق میرے جد حسین ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ارشاد فرما رہی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار محترم نفس کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے جسے محترم کہہ کر یاد کیا ہے، یہ جنرل عمومی اعلان نہیں ہے، نفس محترمہ کی بات نہیں ہو رہی، خاص نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اہل علم بیٹھے ہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے اور ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ الف لام معہود ہے، الف لام معرفہ ہے، یہ خاص نفس کی طرف، خاص شخصیت کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي، خبردار اس ایک خاص شخص کو، ایک خاص فرد کو قتل نہیں کرو۔ قتل کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے، لا تقتلوا، سب مل کے نہیں مارو، نہیں مارو، اور تم تو سب مل کے مارو گے۔ ایک کو 30,000 لوگ مارنے آئیں گے، اتنا بڑا اجتماع ہوگا جو حسین کو مارے گا۔ کون تھا امام حسین کا قاتل؟ ہر وہ شخص جس نے پتھر بھی مارا ہو، صرف گلے پہ خنجر چلانے والا وہ قاتل ہے، مگر وہ بھی تو قاتل ہے جس نے امام کی پشت پر پیر رکھ کر گرایا، وہ بھی تو قاتل ہے جس نے مٹھی بھر کے خاک پھینکی۔ قتل ہو اربا نربا، جسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کمر سے پٹکا کھولنے والا، جب سب کچھ اتار کے لے گئے اور امام حسین کی کمر پہ اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے امام نے پٹکا باندھا ہوا تھا، اسے جب وہ شخص کھولنے لگا تو کہتا ہے اس میں حسین نے 2 گرہ لگائی، میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور گرہ پڑ گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کس نے مارا امام حسین کو؟ اور پھر صرف وہ لوگ نہیں کہ جنہوں نے کربلا میں آ کر یزیدی لشکر میں، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، عمر ابن سعد شمر کے لشکر میں، خولی سنان کے لشکر اور دستوں میں آ کر امام کو مارا، بلکہ جو خاموش رہا، میرے مولا نے تحریک بنائی ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا کو تحریک بنا دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب قیامت تک حسینی یزیدی صفت لوگوں کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے نہیں۔ ایک جملہ میں اسی منزل پر کہہ دوں، خدا کے واسطے تم بڑی ریسرچ ورک کرتے ہو، بڑا کام کرتے ہو، ٹریننگیں کرنے جاتے ہو، خدا کے واسطے تشیع پر بھی تحقیق کر لو،
شیعوں پر بھی تحقیق کر لو، حسینی عزاداروں پر بھی تحقیق کر لو، ان کے چائے کی پیالی پینے والے تو بک سکتے ہیں، ان کا ماتمی نہیں بک سکتا۔ میں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی نگاہ سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي، خبردار نہیں مارو اس محترم کو، اس خاص نفس کو، ایک خاص شخصیت کو قتل نہیں کرو۔ حرم اللہ ہو، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یاد رکھو، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے کوئی اسے کم تر نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ محترم قرار دے تو پھر وہ اسی شان سے تو بولے گا، وہ پھر اسی انداز سے تو بولے گا کہ میں مر سکتا ہوں مگر بیعت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بچوں جوانوں، عزت کا مفہوم ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت تشبیہ سے سہارا لوں گا، کیل کو، میخ کو تصور میں لے کر آئے۔ کیل، یہ کیل دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، جتنی دیوار مضبوط ہوگی، فولادی ہوگی، اتنی یہ کیل دیر سے دیوار میں جائے گی۔ وہ جو دیوار روک رہی ہے اسے اپنے اندر آنے سے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے۔ مگر یہی کیل جب آپ لکڑی پر ٹھوکیں گے تو شاید 2-3 ضربوں میں لکڑی کے اندر چلی جائے۔ یہ جتنی جلدی کیل کو جگہ بنانے دے رہی ہے اتنی ہی عزت میں کمزور ہے۔ مگر یہ کیل ایک اور جگہ بھی تصور کی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پہ کیل کو ٹھوکا جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ کر بولتا ہے میں مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات۔ عزت وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار اسے مت مارو، قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ حسین محترم ہے، حسین کا ذکر محترم ہے، حسین پہ گریہ محترم ہے، حسین کے عزادار محترم ہے، عزاداروں کے خدمت گزار محترم ہے، ذاکرین محترم ہے، یہ لوحہ پڑھنے والے، یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والے، یہ جناب زینب کی صدائے گریہ میں اپنا گریہ ملانے والے، یہ بہت محترم ہے۔ حسین محترم ہے، حسین محترم ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اچھا توجہ، صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ بڑا پیغام ہے اس میں، صلو کما اصلی اور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی اور ہے۔ کما رأیتمونی کے اندر پیغام یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو، یعنی تم اللہ کی نماز پڑھو میرے دیدار کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو میرے دیدار کے ساتھ۔ مجھے دیکھو تو صحیح میں نے کیسے پڑھی ہے، مجھے دیکھو میں نے کیسے پڑھی ہے۔ میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد جب آفیشل نماز جماعت سے امامت کی، رسمی نماز جماعت پڑھائی، مرسوم نماز جماعت پڑھائی، رائج نماز جماعت کے اجتماع کی اقتدا کی، تو نماز کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، یا علی آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔
कैसे पढ़ी नबी ने नमाज। मैंने एक मंजर पेश करने के लिए आपको 2-3 मिनट रहमत दी है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। कैसे पढ़ी सरकार ने नमाज। खुतबा दे रहे हैं नमाज जुमा का, हुसैन मस्जिद में आए, मौला का कुर्ते से पैर उलझा, जमीन पर अभी आए नहीं थे कि नबी ने मिंबर छोड़ दिया। आगे बढ़े हुसैन को उठाने के लिए तो सहाबा इकराम ने उठाया। यदिन बेयदिन एक सहाबी के हाथ से दूसरे सहाबी तक पहुंचे, यहां तक कि जैसे ताजिया उठाया जा रहा हो, जैसे अलम उठाया जा रहा हो, ऐसे एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को दिया और नबी ने बढ़कर अपनी आगोश में लिया, मिंबर पर आकर बैठे, फिर खुतबे का आगाज किया। आज सारा आलम इस्लाम नमाज जुमा के इज्तिमा में यह मंजर देखता है कि खतीब जुमा खुतबे के दरमियान बैठता है। 2 खुतबों के दरमियान बैठो इसलिए कि हुसैन के लिए नबी बैठे। कैसे 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 नबी ने नमाज पढ़ी। माइक इन्हें दे दीजिए, चीजें भी मुझे सिखानी पड़ती। भाई ये बड़े सगीर की मजलिस है, ये पाकिस्तान में मजलिस हो रही है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। मैं पाक मुहर्रम एसोसिएशन की इंतजामात हर साल से बेहतर हैं, अशरा उला में भी और आज शेरों की मजलिस में भी भरपूर इन्होंने इंतज़ाम किया है, मगर मजमा इनके इंतज़ाम से ज़्यादा है। तो गुजारिश करूँगा कुछ जगह बना सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा अपनी जगह से आगे आइए, और जो अहबाब बैठना चाहते हैं फर्श पर उनके लिए जगह बनाइए। दूसरी गुजारिश करूँगा कि जहाँ फर्श नहीं बिछा हुआ, जहाँ फर्श नहीं बिछा हुआ वहाँ खाक पर बैठ जाइए। यह मंजर खाक पर बैठने का खास रूहानी नताइज रखता है जी। ये ज़ात की नफ़ी भी है, ये हुसैन की बारगाह में आजिज़ी भी है, ये अपने मौला से मोहब्बत का इजहार भी है। बहुत बड़ी बड़ी हैसियतों वाले लोग मजलिस में फ़कीर होना चाहिए, मजलिस में फ़कीर हैं, फ़कीर होते हैं। ये मौका मिल रहा है हमें अपनी इस्लाह का, अपने आप को काबू करने का। तो जो जहां बैठा है, कुदरत हमारा साथ दे रहा है, कुदरत हमारा साथ दे रहा है, कुदरत हमारी साथ दे रही है कि मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो जो जहां जगह मिल रही है, मैं देख रहा हूँ ना दूर तक लोग जगह तंग है। एक सलवात पढ़ते हुए जो आगे आ रहे हैं वो आगे आ जाएं। मैं बुलंदतर सलवात की इल्तिमास करूँगा। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। जगह मिले तो बैठ जाइए, जगह मिले बैठ जाइए, जहां जगह मिल रही है। जिसे जहां जगह मिल रही है बैठ जाए। भाई इससे बेहतर बुलंद और रिज़्क़ इज्जत में इजाफे के लिए, कबूलियत इबादत के लिए जितनी मुमकिन है बुलंद सलवात हदिया करें। तवज्जो चाहूंगा।
تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اس کا احترام نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ جب اللہ محترم قرار دے گا تو نبی بتائیں گے نا کہ کون محترم ہے۔ جی نبی نے احترام کر کے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ بھائی جملہ دوبارہ تکرار کروں گا تاکہ آپ کو لطف آئے میں جب تک ذائقہ نہیں لوں گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھی آپ نے نماز؟ نماز نبی نے ایسے پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، حسین پشت پر ہے۔ اب نبی بتا رہے ہیں حسین پشت پر ہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ سر اٹھانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 40 مرتبہ تو تاریخ کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ اتفاقی چیز بار بار نہیں ہوتی جی، جو ارادی چیز ہوتی ہے وہ بار بار ہوتی ہے، اتفاقاً بار بار نہیں ہوتے امور۔ 40 مرتبہ تو تاریخ میں آیا ہے حسین مولا نبی کی پشت پر ہیں، نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سجدہ جب طویل ہونے لگا تو میرے ذہن میں کوئی خیال آیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ تھے۔ میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ حسین کا پکڑ کر اتار دوں، میرا ہاتھ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ پہنچتا نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، حسین نبی کی پشت پر بیٹھے رہے۔ جب حسین اتریں گے میرا دل کہہ رہا ہے آج تک حسین اترے نہیں ہے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، آج تک نبی کی پشت سے حسین اترے نہیں ہے، اس لیے نہیں اترے کہ سجدہ طویل ہے۔ سجدہ آج بھی جاری ہے، سجدہ آج بھی جاری ہے، وہ حسین کی وجہ سے جاری ہے۔ اللہ نے اس ذات کو محترم قرار دیا ہے۔ گزر رہے ایک جگہ سے بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا، توجہ، پیار کیا، زمین پر اتار دیا۔ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ بار 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 بات مصائب کے باپ کی ہے، مگر میں فضائل کے دورانیے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری ضعیف العمر صحابی جب امام نے مدینہ چھوڑا تو وہ بھی کچھ دیر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے، اسی سمت جہاں حسین کا قافلہ جا رہا تھا۔ جب معلوم ہوا امام حسین کو کہ صحابی رسول نامہ کے صحابی مختصر قافلے کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذوالجلال سے کہا مجھے نانا کے صحابی تو پہنچے تو حالت کیفیت یہ تھی کہ ہاتھوں پہ راشا تھا، کمر خمیدہ تھی، جی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا۔ امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا حسین تم کم سن تھے، نبی نے خطبہ دیا، تمہیں آغوش میں بٹھایا، ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے گلے لگا کر کچھ دیر گریہ کیا، نانا کو یاد کیا، پھر کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے قافلے میں چلیے۔ کہنے لگے حسین اصرار نہیں کرو، مجھے کچھ فاصلے پہ چلنے دو۔ جب امام نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ حسین محترم ہے، حسین محترم ہے، اللہ نے انہیں محترم قرار دیا ہے۔ امام حسین محترم ہے۔ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوماً قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے حسین کو مظلوم کہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے دعا چاہوں گا،
مظلوم کے ہمیشہ حمایتی رہنا. یہ ہماری تربیت ہی حسین پہ رونے کی اس لیے ہے کہ کبھی ظالم سے ساز باز نہ ہو. ہمیشہ مظلوم کی حمایت، ہمیشہ مظلوم سے پیار. اے حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم سے پیار کرنا. بحال برابر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو بولنے والا اور احتجاج کرنے والا بنو، یہ ہے حسینیت. اور پھر بعض اوقات ظلم کا عنوان ہے اور بعض اوقات لا تعلقی کا عنوان ہے، بعض اوقات مجرمانہ غفلت کا عنوان ہے، بعض اوقات نااہلی کا عنوان ہے، بعض اوقات بے توجہی ہے. میں ان سارے عنوانوں میں سے کسی پر غور نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. پانی جہاں جہاں بیٹھا ہے وہاں سے دھسی ہوئی میتیں نکل رہی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی. میں یہ سوشل میڈیا پر خبریں نہیں پہنچا رہا آپ کو، سوشل میڈیا کی خبریں نہیں پہنچا رہا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. جی آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے حصے کی امداد وہاں پہنچا رہے ہیں. عزیزو، اس وقت ان کی حمایت، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. وقت گزر جائے گا، کردار رہ جائے گا. کوئی بھی پریشان ہو، حسین کے نام پر اس کا ساتھ دیں. ذہن سے نکال دیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، اس کا دین دھرم کیا ہے. مولا علی نے جو اصول دے دیے وہی ہمارے لیے آخری بات. مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی الخلق. یا وہاں تمہارا دینی بھائی ہے یا وہاں انسان ہونے میں لوگ رہتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں. لہذا ہندو ہمارا بھائی، عیسائی ہمارا بھائی، صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا. جو بھی انسانی، اچھا ضرورت پڑے اور کسی کو کہ اگر پریشان کوئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس کا دین دھرم کیا ہے. من قتل مظلوما، جو مظلومن قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر ہم اس کے وارث کو حاکم بنائیں گے. گنبد پہ سرخ پرچم لگا ہے، وارث اتارے گا، زمین پر حکمرانی ہوگی، بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ نہیں رہیں گے، ویزے کی الجھنیں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ کائنات کا وارث مالک اللہ کی طرف سے حاکم حسین کا بیٹا ہوگا. فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اور پھر ہم نے اس کے وارث کو سلطان مقرر دیا ہے، حاکم مقرر دیا ہے. انہ کان منصورا، اور پھر اعلان یہ ہے کہ وہ منصور ہے، وہ ہے کہ جس کی مدد ہونا چاہیے، جس کی مدد ہونا چاہیے. انہ کان منصورا، اس کی مدد ہونی ہے. یعنی حسین مولا کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین کی مدد ہونی ہے. انہ کان منصورا سے مراد یہ ہے. امام حسین کی مدد کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ کل 72 جب شہید ہو گئے تو حسین نے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا انہ کان منصورا. جوڑیے دونوں باتوں. جس حسین نے مدد مانگی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد ہونی ہے. امام حسین کی مدد کیسے ہونی ہے؟ میں کہوں گا ایک لمحے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں مولا ایک لمحے کے لیے نشتر پارک کی اس مجلس پر اپنی نگاہ کرم بھیج دیجئے. دیکھیے کتنا بڑا مجمع، یہ رو نہیں رہے، لبیک بول رہے ہیں. یہ جو گریہ ہے نا، یہ گریہ ندامت نہیں ہے. انہ کان منصورا ذہن میں رہے اور پھر تفسیر سنیے. یہ جو گریہ ہے نا آپ کا، یہ جو ماتم ہے، یہ جو حاضری ہے. ہاں میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو نہیں آتے آنسو، نہیں رونا آتا ہے، اور بعض کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حسین کے دروازے پر آیا ہے. وہ جو یہاں آ کر بیٹھا ہے نا،
وہ انہو کانا منصورہ کا عنوان ہے. وہ امام حسین کے لیے حاضر ہوا ہے کہ مولا 1400 سال پہلے جو آپ نے آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے گی, آپ ہی نے کہا تھا نا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سارا مجمع ایسے جیسے کلاس میں حاضر ہوا ہو. اچھا یسر بھی خطیب کو نہیں بولنا, جیسے طالب علم اپنے ٹیچر کو یسر کہتا ہے نا, میں حاضر ہوں, میں موجود ہوں, وہ بھی خطیب کو نہیں کہنا. یہاں نیتوں کا مسئلہ ہے. وہاں جو معلم ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. انہو کانا منصورا, انہو کانا منصورا, ان کی مدد ہونی ہے. عزیزان گرامی, اس مجلس اعزا کے فضائل کبھی تفصیل سے پڑھے جائیں. یہ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے, میری اس سے زیادہ عزت, آپ کی اس سے زیادہ عزت اور کیا بنے گی کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں کسی کے برابر میں امام سجاد بیٹھے ہوں گے. میری اور آپ کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں, کہاں کہاں جا کے بیٹھتے ہیں, مگر اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے فی یدہا خرقۃ, سیدہ مجلس میں آتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. اگر ایک مجتہد, ایک فقیہ, ایک متقی نے یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو شاید میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا. جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں, فی یدہا خرقۃ, ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے, تصم دموع الباکین, رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. ایک قطرہ, نبی کی حدیث سنا رہا ہوں, جس کی آنکھ سے ایک قطرہ میرے حسین پر گرا, میں محشر میں اس کی حمایت کروں گا. کوئی کم بات ہے؟ بولنے دیجئے انہیں کہ جو رونے کے خلاف بات کرتے ہیں, بولنے دیجئے, یہ موضوع نہیں ہے, موقع نہیں ہے. ہم نے بڑا وقت ضائع کیا انہیں سمجھانے کے لیے, بڑا وقت ضائع کیا ہے ہم نے بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے. عقیدت مارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, حسین پر رونے والوں سے بات کر رہا ہوں. قتیل العبرات حسین واحد ذات ہے جس کے نام پر آنکھ سے آنسو آتا ہے. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ, جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے, جب میں محمد کہتا ہوں تو میرے اندر وقار آتا ہے, جب میں علی کہتا ہوں تو سر میرا بلند ہونے لگتا ہے, جب میں حسن کہتا ہوں تو میرے اندر سنگینی آتی ہے, لیکن جب حسین کہتا ہوں تو رونا آتا ہے. اسلام کی عباس بھائی ٹائم کرو. جب میں حسین کہتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے. یہ جو مجلس اعزا ہے نا, یہ جو مجلس اعزا ہے, اس کے فضائل بہت ہیں. میں ایک فضیلت کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. انہو کانا منصورا ذہن میں رہے, حل من ناصر ینصرنا ذہن میں رہے. یہ مجلس اعزا انہو مصلی اللہ, یہ مجلس اللہ, اللہ کا مصلی ہے. میری بات پوری ہوگی تو بات روشن ہوگی. ہم نے مصلی ایک ہی چیز کو سوچا ہوا ہے, ایک سجادہ ہے, مصلی ہے, جانماز ہے, ہم اسے مصلی کہتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہے, صحیح کہتے ہیں. اس مجلس کے لیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. انہو مصلی اللہ, یہ اللہ کا مصلی ہے. اللہ کا مصلی کا کیا مطلب ہے؟ جب معراج میں سرکار تشریف لے گئے تو آواز آئی سدرۃ المنتہا و ادنا پر, کعبہ قوسین و ادنا پر, قف یا محمد ان ربک یصلی, اے میرے محمد رک جاؤ, تمہارا رب یصلی. اب جلدی میں رہنے والوں نے ترجمہ کیا تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے معاذ اللہ. یہ ترجمہ جلدی میں نے معاذ اللہ اس لیے کہا کہ یہاں کوئی کلپ کاٹ نہیں سکے, بڑا خطرناک ماحول ہے, بات ہی ہم نہیں کر پا رہے. جی توجہ, کیف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد رک جاؤ تمہارا رب یصلی. یصلی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. انہو مصلی اللہ, یہ مجلس اعزا, یہ جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے شرط خلوص ہے. اپنا خلوص بڑھاتے چلے جائیے, مجلس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا.
क़ुरबतन इलल्लाह बढ़ाते चले जाइए, मजलिस का संगीनी बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर सब मुखलिस होकर मजलिस अज़ा को मुनक़िद करेंगे, इमाम का ज़ुहूर होने लगेगा, आइम्मा का नुज़ूल होने लगेगा। इमाम आइम्मा अहले बैत इस मजलिस में हैं, हमें खुलूस की बुनियाद पर इसे यकीन करना है। ये अल्लाह का मुसल्ला है। क्या मतलब है अल्लाह का मुसल्ला है? सलवात के क्या मानी है, वही मुसल्ला के अंदर जोड़िए। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और मलाइका नबी पे सलवात भेजते हैं। ये समझ में आ गया? मुसल्ला समझ में नहीं आ रहा? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, सलवात की आवाज आपकी ऐसी नहीं है। इससे बेहतर मुसल्लल्लाह, यहाँ अल्लाह सलवात भेजता है, यहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। नफसुल महमूम ले ज़ुल्म ना तस्बीह, हदीस सुनाइए मेरा। ये जो आप रोते हुए सांस भर भर के रोते हैं ना जी, हम जब रो रहे होते हैं तो सांस ज्यादा चलता है, फूलता है। ये जो आप सांस भर भर के रोते हैं, इमाम सादिक फरमाते हैं ये तस्बीह इलाही है, ये अल्लाह की तस्बीह है। ये इतना बड़ा मजमा अल्लाह की तस्बीह पढ़ने आया है। मेरा दिल कर रहा था कि अज़ादारी की अजमत के ऊपर ही गुफ्तगू रहे। हम 9 मुहर्रम से कराची में एक वाक़े के बाद ख्वामख्वाह बेकार बेवजह हमें 9 मुहर्रम से एक मसले में उलझाया गया। बाद में मीटिंग्स हुई, मैं मुसाफरत की वजह से कम मुलाकातों में रहा, मुसलसल मजलिसों के सफर, कसीर सफर हूं, लेकिन एक एक लम्हे से बाखबर रहा कि कराची में क्या हो रहा है। उसके बाद एक मीटिंग के अंदर कुछ हुआ, फिर हमने देखा, हमें पैगाम मिलते रहे हमारे बच्चों को, हमारे आईएसओ के बच्चों को, हमारे पाक मुहर्रम के जिम्मेदार जनाब सरवर अली साहब को बाकायदा बेअदबियों की खबरें आती रहीं, मगर मेरी तरफ से पैगाम यह था कि मैं डीजी रेंजर से मिलूंगा। हमने 1 हफ्ते तक उनके जवाब का इंतजार किया, मगर हमारे 5 उलमा का वफ्द, जिसमें मौलाना बाखिर ज़ैदी साहब, मौलाना हसन ज़फ़र साहब, मैं हकीर, अल्लामा नाज़िर अब्बास तक़वी साहब और मौलाना शब्बीर मीसमी साहब, अहमद इकबाल साहब, इस तरह से हमारा एक वफ्द तय पाया था कि हमें टाइम दें, हम बात करें, हम बताएं कि आपको गलत खबर पहुंचाइए। ये मुहिब्बे वतन कौम है, ये जान देने वाली कौम है। तुमने हमें कितनी दफा आजमाया है, बार बार आजमाओ, बार बार आजमाओ, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हमने बहुत तवज्जो में तरफ है, हमने इंतजार किया, आखिर
जवाब हमें नहीं मिला। फिर मोहतरम कुछ शख्सियात ने रब्ता किया, मैं कराची में नहीं था, तो मैंने हाँ ये जवाब दिया कि मैं हूं भी नहीं और इस तरह हम नहीं मिलना चाहते। हम वतन के नौकर हैं, किसी अफसर के नौकर नहीं हैं। अफसोस अफसोस अफसोस। फिर पाक मुहर्रम 1948 से खिदमत करती आ रही है और मैं अपने बुजुर्गों से इस बात की हिमायत और तायीद की, मौलाना तशरीफ भाई, बात करूंगा। एक सलवात हदिया कर दें नबी की ज़ात। इससे बेहतर और बुलंद सलवात और भी बेहतर सलवात आप इससे भी बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह। हमारा सिर्फ, मैंने फिर बहरहाल मजबूरन, जाहिर है, एक हमने आर्मी चीफ को खत लिखा, शिकायत की है और सीसी कॉपी बनाए फला, और हमने शख्सियात को, कोर कमांडर सिंध को, ISI सरबराह को, GHQ को और दीगर सरबराहों को, खुद डीजी रेंजर साहब को, हम क्या करें, किससे बात करें? ये जो बार बार आपके मीटिंगों में लोग जाते हैं ना, इन्होंने पूरी कौम को हल्का किया है। मगर ये इमाम हुसैन के अज़ादार ऐसे बहुत से मरहलों से गुजर के यहां पहुंचे। आगे और हमारी जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है और बेहतर है। मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि जो माहौल बनाया गया है कराची में, और फिर एक मीटिंग हुई जो हमारी अज़ाई इंतजामी जमातें हैं, कोई महल्ले, कोई किसी जिले की है, कोई कराची की सतह की है, बस। मगर मौलाना नाजिर अब्बास कराची के, मौलाना शबीर मिस्मी कराची के सरबराह नहीं है, मौलाना हैदर अब्बास कराची के रहनुमा नहीं है, अहमद इकबाल साहब कराची के रहनुमा नहीं है। लिहाजा उलमाए किराम, मेरी मुराद जो है वही लेंगे आप, उलमाए किराम जो एक मीटिंग हुई उससे मुतमईन है नहीं है, ये 6 जून के बाद एक निशिस्त के अंदर तय होगा। न तायीद करते हैं उस मीटिंग की और न ही इख्तलाफ करते हैं, सोचेंगे, गौर करेंगे। नई इंतजामी शख्सियात सूबे में और कराची में आई हैं। मैं उनसे कहूंगा कि पुरानी रिपोर्टों के ऊपर एक तरफा यकीन न कीजिएगा। जो आपको बताया जाए, ये सारी बातें मैं मशवरों के बात कर रहा हूं, गुफ्तगू के बात कर रहा हूं और समझ के बात कर रहा हूं। हमारे बारे में, हमारे जवानों के बारे में कहां जाएं ये मिसिंग पर्सन की फैमिलियां, किससे जाके रोएं? ये जब हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, हम किससे बात करें? आप कहते हो बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे आप बात? जो भी करनी है बात तो आपको करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड मौजूद है कि आप लेकर गए हो। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे जब रो रहे होते हैं, वो मां जिसने बच्चे के इंतजार में अपने सर पे गिलास मार लिया रोते हुए, उसके सर से खून बहने लगा, किससे जाकर बात करेंगे? आप कहते हैं बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे आप बात? आप ना करें, हम यहां करेंगे।
بس ایک جملہ اور اس حوالے سے سن لیجئے. واضح کہنا چاہتا ہوں کہ نہ ایف آئی آروں سے ہمیں قانون کے رستے پتہ ہیں. ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی گندم کھاتے ہیں. ہم قانون کے رستے سے اپنی ایف آئی آروں کو اور اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں. آپ یہ شوق بھی پورا کیجئے. اس کے علاوہ یہ میرا جملے کا تتمہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی غصے کا شکار ہو کر اگر آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے نا, کسی عالم دین کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے نا, تو یقین جانیے اس سے بڑی غلطی نہیں کریں گے آپ. مہازارائی اداروں کا کام جو ہے وہ ادارے کریں. ہمیں ماتم کرنے دیں, ہمیں رونے دیں, ہمیں عزاداری کرنے دیں ہمارے کاموں میں, اور ہم آپ کے کاموں میں دخل نہ ڈالیں. احترام کی فضا رکھیے اور اچھے ماحول میں امور کو انجام دیجیے. عزیزو, یہ قوم محب وطن کے ماتمدار ہے, جس نے سینے کے گریبان کے بٹن کھول کے مدینے کی طرف رخ کیا. اے مدینے کی ہوا میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچا. حسین کربلا میں مارے گئے. یہ جملہ ذرا غور تو کریں. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی نیزہ چپ ہوتا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا مٹھی بھر کے خاک پھینکتا تھا. بہن نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا, ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی جناب زینب, جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے. جناب سکینہ کے بعد جو بچہ امام حسن سے زیادہ لپٹا رہتا تھا, شفقت امام فرماتے تھے, وہ امام حسن کا وہ یتیم بچہ ہے جو امام حسن کی ولادت کے وقت شیرخوار تھا, جو امام حسن کی شہادت کے وقت شیرخوار تھا. اور امام حسین نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو بہت پیار دیا. انہوں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا, پھوپھی میرے چچا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ دوڑے ہیں امام حسین کی طرف, اور اس وقت میں امام حسین کے سینے پہ جا کے سر رکھ دیا. جب قاتل نے تلوار اٹھائی تو اس بچے نے ہاتھ اٹھا دیا, کوہنی سے ہاتھ کٹ کے لٹک گیا. اس منظر کو امام حسین نے دیکھا, اپنے بچے کو سینے سے لگایا. اسی اسنا میں ایک شخص نے امام حسین پہ تلوار اٹھائی تو اس بچے کے سر پہ جا کے لگی. یہ یتیم امام حسن امام حسین کے سینے پہ شہید ہو گیا. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ زینب دیکھ رہی ہے. ادھر امام حسین کی آواز خوش گلا ہے, نکل نہیں رہی, تو ہاتھ سے اشارہ کرو, زینب خیمے میں چلی جاؤ, زینب خیمے میں چلی جاؤ. حضرتارو, امام حسین پر سب سے بڑی مصیبت زینب کا پردہ, بی بی کی چادر کا چھننا. جب آخری وقت ہے امام حسین کا شہادت کا, میرے پاس وقت ہے, میں وسائل پڑھوں گا, تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. تو ایک شخص نے کہا, اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے, پھر سر کاٹ لینا. امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا. ایک نے کہا, اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے, پھر سر کاٹ لینا. تو ایک اور شخص کی آواز آئی, کیسے طے کریں حسین زندہ ہے, حسین کے بدن میں تحرک نہیں ہے. تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی, ایک اور یزیدی لشکری کی آواز آئی, میں ایک جملہ کہوں گا, حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے.
लोगों ने मुड़कर देखा, कहा बोलो क्या बोल रहे हो? उसने ऊंची आवाज में कहा हुसैन जमीन करबला पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया। इमाम ने कोहनियों पे जोर दिया, अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, इशारा किया पहले मेरा गला काटो, फिर मेरी बहन ज़ैनब की तरफ जाना। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। मैं फिर इन अफसरों से कहूंगा, बाज अफसरों से, एक दो की बात है। देखो ये रोने आए हैं, इन्हें तकलीफ नहीं दो, इनके कामों में रुकावट नहीं डालो, इन्हें रोने दो, इन्हें मातम करने दो। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। इमाम हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि कोई ज़ैनब की तरफ जाए। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। कहां कहां फूफी को पत्थर खाते नहीं देखा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, बहुत बड़ा मजमा है, आवाज जानी चाहिए करबला तक। रोने वालों की आवाजें गिरिया शाम जनाबे ज़ैनब के मजार पर जाए। बीबी से कहिए, बीबी आइए हमारी मजलिस में बैठी खवातीन से इल्तमास करूंगा, एहसास रहे किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम एक पोती दादी के साथ आई हुई हो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कुछ मुसीबतें मेरे जहन से नहीं निकलती। जब मिनहाल ने आकर कहा मौला शहादत तो आपका विरसा है, तो रोते हुए फरमाया शहादत हमारा विरसा है। माँ बहनों का बेमखना चादर, दयार बदयार, कूचा बकूचा, शहर ब शहर जाना, ये हमारा विरसा नहीं था। पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ आई? फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। रोते हुए 3 मरतबा फरमाया शाम। अजब नहीं इमाम के इस जुमले में इशारा हो, बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। बाजार शाम में फरमाते छतों से पत्थर और अंगारे फेंके जा रहे थे। सख्त जुमला है, इमाम सज्जाद का अपना जुमला है। इमाम फरमाते हैं शाम में छतों से अंगारे और पत्थर फेंके जा रहे थे। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। तकल्लुफ करके नहीं रोइएगा ज़रा रो। जब आप ऐसे रोते हैं ना, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर को मुसल्ला बिछा के रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम रिजा की तो आरजू थी कि तुम इतने दिन से हुसैन पर रोए क्यों नहीं। आपने एक सहाबी से कहा कितने दिन हो गए मेरे जद पर रोए हुए। और एक नवा बेटा तो हर जुमेरात को करबला आता है और एक सलाम करता है, अस्सलाम अला खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसार पर जिसमें मट्टी लगी थी। सुनेंगे जरा, जब हुसैन घोड़े से गिरे हैं ना, तो रिवायत कहती है इमाम का चेहरा जमीन पे जाके लगा है। शायद इसी जुमले को, इसी मंजर को इमाम जमाना याद करके कहते हैं, सलाम हो उस रुखसार पर जिसमें मट्टी लगी, जिसमें जमीन पे जाके जो चेहरा लगा। अजरुकम अल्लाह। वाला फरमाते शाम के बाजार में हमें ऐसे खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता है। फरमाया तुर्क और देलम के गुलामों के साथ जो नहीं होता वो हमारे साथ हुआ। अजरुकम अल्लाह। एक बहुत बड़े जज साहब का मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी मौजूद है। उनकी अदालत में लाया जा रहा था गवाहों को और आवाज दी जा रही थी फला हाजिर हो, फला हाजिर हो। वो उठ के आ रहे थे कि एक मरतबा आवाज दी गई ज़ैनब को लाया जाए। उन्होंने कलम छोड़ दिया, पहले रोते रहे, अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। जब जाकर पूछा कि हुजूर क्या हुआ, 1400 साल के बाद मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं। साहिब फतवाए तंबाकू आयतुल्लाह शिराजी
बैठे हुए मजलिस अज़ा में जाकिर मसाइब पढ़ रहा है, गिरिया हो रहा है। उन्होंने रोते हुए आवाज देकर कहा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो। ये जल्दी जल्दी तुम इतनी कयामत की बातें कर रहे हो, इतने सख्त मसाइब पढ़ रहे हो, और जो हुआ वो पढ़ रहे हो, मगर आहिस्ता पढ़ो ताकि हम रोएं। मुझे जल्दी नहीं है अज़ादारों, मेरे पास 10 मिनट मौजूद है अज़ान में। आज चेहलुम की मजलिस में गिरिया ज्यादा क्यों होता है? मैं साल भर मजलिस पढ़ता हूं, आपका नौकर हूं, मगर जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है, कल रात मैंने मजलिस पढ़ी, आज रात पढ़नी है, अभी पढ़ रहा हूं, जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है उसका रंग ही कुछ और है। मैं तो ये समझाऊं ये वो गिरिया है जिसमें ज़ैनब की आवाज शामिल है, इसलिए कि बीबियों को रोने का मौका चेहलुम पर मिला। ज़ैनब ने करबला में ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया कि ऊंट बिठाया जाए तो बीबी महफिल से बाहर आए, खड़े ऊंट से गिर गई और गई कब्र हुसैन की तरफ और जाके खुद को कब्र हुसैन पे गिरा दिया और रोते हुए एक जुमला कहा, हुसैन तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, जो अमानत तुमने दी थी साथ नहीं लाई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। नहीं मालूम कि हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में ये मजलिस आइंदा है या नहीं है। आइए आइए खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। बराबर वाला रो रहा है, मुझे रोना नहीं आ रहा, इसी वक्त है, या अल्लाह एक कतरा हुसैन पर, मेरी आंख में एक आंसू आ रहा है। शहंशाह हुसैन नकवी का बयान तो अच्छा नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं रो पा रहा, मुझे वैसे ही आंसू दे दे। मौला फरमाते हैं, वो आयतुल्लाह शिराजी, उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। जब जाकिर ने एक जुमला कहा ना, उसमें चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला सुनाऊं? जाकिर ने कहा, दरबारे शाम में आवाज दी गई, ज़ैनब को हाजिर किया जाए। अली की बेटी जो बाबा के सामने बगैर चादर के नहीं जाती थी, जो भाइयों के सामने बगैर चादर के नहीं जाती थी, उसे शाम के दरबार में खींच के लाया गया। जब यजीद ने कहा, ज़ैनब सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? ऐ अली की बेटी बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी? मेरी बीबी ने फरमाया, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। बड़ा दुख था अहले बैत को जनाबे ज़ैनब के दरबार में जाने का। हर इमाम ने मातम किया है इस जुमले पर। इमाम सादिक खड़े हो जाते थे, इमाम रिजा की रेशे इतना रोते थे कि इमाम की रेशे मुबारक पानी से आंसू से तर हो जाती थी। ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। इमाम सज्जाद फरमाते, वो मंजर मुझसे नहीं भूलता जब एक तश्त लाके रखा गया, रुमाल हटाया तो मेरे बाबा का सर था, यजीद के हाथ में चोबे खजरा थी, एक छड़ी थी जो मेरे बाबा के लबों पे लगा रहा था। रोने वालों, ये वो लब है जिन्हें नबी ने बोसा दिया। फिर शाम का जिंदान आ गया, शाम का जिंदान आ गया। मिनहाल तुम मुझसे कहते हो कि कब तक रोएंगे? मिनहाल तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया, ये ज़ईफी कैसे आ गई, ये बाल कैसे सफेद हो गए? तो सुनो सुनो, शाम के जिंदान में बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये जो हाय कहा है ना भी आपने, अल्लाह आपको इसका एक अजर अता करेगा। अजरुकम अल्लाह। 3 जनाजों पे गस्साल रोए, मौला अली रोए हैं जनाबे ज़हरा के जनाजे पर, गुस्ल देते हुए चीख मार के रोए। इमाम मोहम्मद बाकिर रोए हैं इमाम सज्जाद को गुस्ल देते हुए। और जब जनाबे सकीना को गस्साला गुस्ल देने आई ना, तो रोती हुई बाहर आई, इमाम सज्जाद के सामने बैठ के कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आवाज़ें आज़ाद कीजिए। आपकी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी,
کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو نیلے نشان ہے. سوچئے بچیوں والے ہیں, ہماری اولادیں قربان سکینہ کی جوتیوں پر. اجرکم اللہ. بس آخری جملے. گریہ ہو گیا. شام سے رہائی ہوئی. بی بی زینب نے دیکھا کہ ہماریوں پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں. فرمایا زین العابدین میں ان محمولوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ, یہ پردے کالے لگواؤ, کہو کہ کالے کپڑے لگائے جائیں تاکہ جہاں جہاں سے ہم گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. کالے کپڑے پہنواؤ, کالے کپڑوں کا فلسفہ. جہاں جہاں سے سواریاں گزری لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں. جناب زینب سے آ کر امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں, سب بیویوں کو بٹھائیے. ساری بیویاں بیٹھ گئیں. جناب رباب نظر آئی ہیں. بی بی زینب نے فرمایا زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, میرے ساتھ چلیے. آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیویاں. امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا. کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو, تم روزانہ کہتی تھی نا کہ مدینے کب جائیں گے. چلو محملیں تیار ہو گئی, چلو ہمارے ساتھ مدینے چلو. ساری بیویاں جناب رباب کے برابر میں بیٹھ گئی. امام سجاد اپنی ماں کے برابر میں ایسے بیٹھے جیسے بچے بیٹھ جاتے ہیں. آہستہ سے جناب زینب نے کہا بھابھی قافلہ تیار ہے, بھابھی اٹھو. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا آسان تھا, قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا مشکل تھا. فرمایا بھابھی قافلہ تیار ہے. تو ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے دیکھا جناب زینب کو اور کہا زینب میرے مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے, مجھے شام میں رہنے دو.